علیکم جی، میں آپ کا میزبان محمد بلال صدیقی اپنے ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو آج جو بلاگ تھا وہ ریلیٹڈ ارشد شریف صاحب کے لیے ہی تھا، اور ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ فیصل واڈا صاحب جو اکثر یعنی کہ جب وہ پی ٹی آئی کے اندر تھے، یعنی کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی ہیں، میں ان کو اس ٹائم سے لائک نہیں کرتا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کی کچھ سلیکشن کہہ سکتے ہیں جہاں پہ یعنی کہ وہ ایک مانے جاتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی میں نیچے سے بندہ یعنی کہ عام آدمی کو اوپر آنا چاہیے، کیونکہ عام آدمی ہی عام آدمی کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ ممی ڈیڈی بچہ میں اس کو شروع سے لائک نہیں کرتا تھا، خیر اب یہ آیا ہے، اور پی ٹی آئی کے اوپر جیسے کہ بین لگا ہوا تھا کہ وہ کسی بھی میڈیا چینل کوئی بھی میڈیا چینل جو ان کے کوئی کانفرنسز اور دوسری چیزوں کو یعنی کہ وہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کرے گا۔ تو فیصل واڈا جو ہیں وہ اچانک سے لائیو آتے ہیں اور پی ٹی وی پہ آ کے کانفرنس کرتے ہیں ارشد شریف صاحب کے جنازے سے بالکل پہلے، اور وہاں وہ کچھ چولے مارتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ان کے بہت قریب تھے اور ان کے پاس سارے شواہد ہیں۔ مجھے یار آج تک پاکستان کی سیاست کی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا یہ جو بھی شواہد ہوتے ہیں کیا یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے گریبان پہ ہاتھ پڑے تو یہ ان کو بلیک میل کر کے خود کو بچا سکیں؟ اب آپ نے آ کے میڈیا پہ کہہ دیا، آپ نے 22 کروڑ عوام کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس سارے شواہد موجود ہیں، تو بھائی آپ اس کو لے کے کیوں نہیں آ رہے؟ کیا آپ ویٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ کوئی آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا تو آپ کسی کو ننگا کرنے کے لیے وہ شواہد آگے رکھیں گے؟ یعنی کہ آپ کیا، یعنی کہ عوام آپ کو الیکٹ کر کے لاتی ہے، آپ کو ووٹ دیتی ہے، آپ کو اس قابل سمجھتی ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ سوچیں گے، لیکن آپ کے یہ رویے ہی بالکل عجیب ہیں۔ یہاں دیکھیں میں کسی ایک شخص کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، یہ میجورٹی کے اندر چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ خیر پاکستان کے اندر تو سمجھیں کہ ایک الگ ہی سسٹم ہے، یہاں غنڈہ راج ہے، بادشاہت کا بھی جو دور ہے نا وہ بھی سمجھیں کہ بہت اچھا ہوتا ہوگا، لیکن جو پاکستان کے اندر سسٹم چل رہا ہے، غریب کے لیے قانون ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ غریب دوڑتا ہے 2 وقت کی روٹی کے لیے، امیر دوڑتا ہے اس 3 وقت کی روٹی کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو آج تک یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آیا پاکستان کا۔ دوسرے ممالک بھی ہیں جہاں پہ سیاستدان ہیں اور اپنے ملک کا بھلا سوچ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس صرف اور صرف عوام کو یوز کیا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں یو کے کی ملکہ کا انتقال ہوا، تو آج یعنی کہ وہاں کی جو پرائم منسٹر تھیں، لیڈی تھیں، ان کے گھر کے باہر دھرنا دیا کچھ خاتون نے، یعنی کہ وہاں کے برٹش لوگوں نے، انہوں نے کیا کرا، اس دھرنے کے اوپر ریزائن دے دیا۔ دیٹ مینس کہ وہ ایک غیرت مند خاتون تھیں، غیرت مند ملک سے ان کا تعلق تھا، کچھ عوام نے پروٹیسٹ کیا اور وہ ریزائن دے کے چلی گئیں۔ آج وہاں پہ آپ دیکھیں ڈیموکریسی کہ وہاں پہ اب جو پرائم منسٹر بنے ہیں وہ ایک انڈین ہے۔ یہاں دیکھیں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ برٹش جو کنٹری ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک انڈین میرے ملک کا وزیر اعظم بن رہا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ اس ٹائم کون سا بندہ ان کے ملک کے لیے سوٹیبل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر مختلف ملازم ہیں، ان مختلف ملازموں میں جس کا کام صفائی کرنا ہے وہ صفائی کر رہا ہے، اس کا دوسرے کاموں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک ملازم ہے جس کا کام شیف کا ہے، وہ کوکنگ کر رہا ہے، وہ کوکنگ کرے گا، اس کے علاوہ اس کا کسی دوسرے کام سے واسطہ نہیں ہے۔ گیٹ کیپر ہے، گارڈ ہے جو گیٹ پہ رکھوالی کر رہا ہے، اس کا کام گیٹ کی رکھوالی کرنا ہے، وہ دوسرے کوئی کام کرے گا نہیں۔ مالی ہے، مالی کا کام جو گراس ہے، جو فلاورز ہیں، پلانٹس ہیں، ٹریز ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ شاید یہی بیسک وجہ ہے کہ وہ ملک دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ اور آج دیکھیں پاکستان کے اندر، تو پاکستان کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ سسٹم تو وہاں ہوتا ہے جہاں قانون ہوتا ہے، پاکستان میں تو کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ قانون ہمیشہ صرف اور صرف امیر کے لیے بنا ہے، غریب کے لیے تو کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ غریب کے لیے تو ایسے ہے کہ ابھی فلڈ آیا سندھ میں، اس میں ایک بوڑھے شخص نے ایک دکان پہ ڈاکہ مارا جس میں گولڈ لیف کا پیکٹ، آٹا، دال، چینی، وہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے وہ چوری کر کے لے آتا کہ اس کے گھر کے جو فرد ہیں، بچے ہیں، وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکیں۔ اس کو پکڑ لیا،
اس کے خلاف FIR ہوئی، لیکن جو پاکستان کے اربوں خربوں روپے لے کے بھاگے ہوئے ہیں، لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے بیان یہ تھے کہ میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اس کے بعد بیان آیا ہاں جی وہ فلیٹس ہمارے ہیں، وہ آج آزاد ہو گئے، وزیر اعظم بن گئے۔ اشتہاری مجرم تھا، وہ سکون سے رہ رہا ہے، بیماری کا بہانہ کر کے گیا تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ لیکن یہ جو حالات ہیں اس سے صرف اور صرف بغاوت پیدا ہو رہی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کے اداروں کی عزت جیسے پچھلے 72 سالوں میں رہی ہے ایسے ہی قائم رکھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی ریاست کو تباہ کرنا ہو تو اس کے سپہ سالار کے خلاف اس کو بھڑکا دیا جائے، وہ ملک خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ آج ہمارے سپہ سالار صاحب بہت خراب ہو چکے ہیں، عوام باغی ہو چکی ہے، سوشل میڈیا بہت فاسٹ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ اپنا رحم و کرم فرمائے اور ایسے حکمران مسلط کرے اس ملک پہ جو اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں اور اس ملک کے لیے کام کریں۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ دعا کریے گا اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ نو انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون، ایسے قانون سے نفرت ہے، عداوت ہے مجھے۔